ہم سرے فیضا ہی دکھا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے اور قرآن کے چہرے پہ ہیں کچھ ضعف کے آثار قرآن کے چہرے پہ ہیں کچھ ضعف کے آثار اے ملکہ تطہیر ردا اپنی اڑا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے اور قرآن کے چہرے پہ ہیں کچھ ضعف کے آثار اے ملکہ تطہیر ردا اپنی اڑا دے یا رب میرا ہر لفظ دیا ایسا بنا دے اور جو دشمن زہرا کے کلیجوں کو جلا دے یا رب میرا ہر لفظ سبحان اللہ صلی اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے اور دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے اور دنیا میں کہیں ظلم کے آثار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم پر محمد والے محمد صلی علی محمد وآل محمد اور جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے جینے کے ہمارے کوئی آثار نہ ہوتے اور گر خاک شفا ہم تیرے بیمار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے اور ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان ہوتے نہیں سلمان کبھی فخر سلیمان گر فاطمہ زہرا کے نمک خار نہ ہوتے حق سے کبھی محروم جو حقدار نہ ہوتے اور ایک بار جو کہہ دیتا
ایک بار جو کہہ دیتا علی ولی اللہ، اے شیخ حرم حج تیرے بیکار نہ ہوتے، حق سے کبھی محروم حقدار نہ ہوتے۔ اللهم صل على محمد سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ پر محمد وآل بیت محمد صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد بہت بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد سلام پیش کر رہا ہوں جناب کیپٹن عباس حیدر عبدی صاحب کا، باری دیگر صلوات۔ اللهم صل على محمد جوہر نور محمد، جوہر نور محمد، مصطفیٰ ہے فاطمہ، جوہر نور محمد، مصطفیٰ ہے فاطمہ، مادر حسنین، مرضی خدا ہے فاطمہ، حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں، حیدر کرار کی مشکل کشا ہے فاطمہ، حیدر کرار ہے مشکل کشائے دو جہاں، حیدر کرار کی مشکل کشا ہے فاطمہ، جوہر صلوات پر محمد صل على محمد وآل محمد میں کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا کی بآواز بلند صلوات۔ اللهم صل على محمد اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کیا کہنے سبحان اللہ، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام، کوثر سے منہ کو دھولے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے باحترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، ملاحظہ کیجئے گا،
کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں ہائے زباں گھپ اندھیرا تھا قید خانے میں در زندہ پہ کھڑے ہو کے اپنے بابا کو پکارا میں نے ہاں وہ آئے تھے یہاں پاس میرے بیٹھے تھے ارے مجھ سے کہتے تھے نہ رویا کرو اے ماہ لقا میں تمہیں خلد سے لینے کے لیے آیا ہوں تم میرے ساتھ چلو قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پپی قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی کیا اندھیرا ہے پپی شمع منگوائیے ورنہ میں نہیں جینے کی کیا اندھیرا ہے پپی اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے گود میں لے لو مجھے گود میں لے لو مجھے دل دھڑکتا ہے میرا خوف سے گھبراتا ہے جی کیا اندھیرا ہے پھوپھی بابا جائے تو پھر شمر کو ہوگا معلوم ارے بابا جائے تو پھر شمر کو ہوگا معلوم کون ہے یہ معصوم کیا سمجھ کر مجھے یوں گھڑکیاں دیتا ہے شقی کیا اندھیرا ہے پھوپھی آج کی شب کو بھی کیا بابا نہیں آئیں گے مجھ کو رلوائیں گے مجھ کو رلوائیں گے ارے ان کے
سینے پہ اگر سوتی تو نیند آ جاتی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، اپنے سینے سے لگا لو میں تمہارے صدقے، گود میں لے لو مجھے، بعد میرے جو یہاں ہوئے ادھر کا آنا، بعد میرے جو یہاں ہوئے ادھر کا آنا، ان سے یہ فرمانا، ارے ان سے یہ فرمانا، مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، مر گئی گھٹ کے اندھیرے میں تمہاری بیٹی، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، قید خانے میں سکینہ یہ بیان کرتی تھی، گود میں لے لو مجھے، گود میں لے لو مجھے، صلوات پر محمد مومنین صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ جب سے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں، جب سے یہ ماتم ہو رہا ہے، جب بھی کوئی آتا ہے کھڑا ہوتا ہے، وہ سب سے پہلی ریکویسٹ یہی کرتا ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا کہ مومنین سے درخواست کی جاتی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں۔ تو آپ لوگوں سے بڑی عنایت ہوگی کہ ممبر سے قریب آ لیں، کیونکہ جب مجلس آپ سنیں گے تو اندازہ ہو جائے گا، بہت سے لوگوں نے سنی ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ اعلانات ہیں، ایک خواتین کے میلاد کے سلسلے میں اعلان ہے جو کہ مئی کی 13 تاریخ کو ہے، 4 بجے شام کو، یہ لیڈیز کا میلاد ہے۔ تو ویسے تو ہم ای میل وغیرہ بھیج دیں گے، مگر آپ مومنین سے گزارش ہے کہ گھر میں اس کی اطلاع دے دیں۔ تو یہ میلاد جو ہے وہ انشاءاللہ مئی 13 سنڈے کا دن ہے، اور یہ ٹھیک 4 بجے شام کو یہاں شروع ہو جائے گا۔ دوسری یہ کہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مجلس اسپانسرشپ کے سلسلے میں تو ہمارے والنٹیئرس وہاں پہ موجود ہوں گے، مینجمنٹ کے لوگ موجود ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ 3 مجلسیں ہیں، آج بھی ہے، کل بھی ہے، جو بعد مغربین روزانہ اسی طرح شروع ہوگی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ممبرشپ میں اور اس مجلس کو اسپانسر کر کے بنی ہاشم سوسائٹی اور باب العلم کی مدد کریں۔ اس سے پہلے کہ میں خطیب اکبر کو دعوت دوں، کچھ نہ کچھ تو ضرور کہوں گا، جو میری عادت ہے اس سے تو میں باز آؤں گا نہیں، مجھے اجازت دیں کہنے کی۔ آپ یقین جانیے کہ لوگوں نے سنا بھی ہوا ہے، مولانا کینیڈا آئے بھی ہیں، مگر ویسٹ میں یہ شاید پہلا اتفاق ہے کہ مولانا آئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں کیا کہوں، بہت ناچیز ہوں، بہت چھوٹا ہوں، ان کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں باب العلم کا، باب العلم کی انتظامیہ کا، مینجمنٹ کا، خاص طور سے وہ نوجوان جو کہ بہت محنت کر رہے ہیں۔ یہ ان کی کاوشوں اور محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج خطیب اکبر مسیساگا ویسٹ میں اور باب العلم موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ میں رضوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آل دا وے لے کے یہاں پر آئے، یہ ہماری ڈیوٹی تھی، ہم نے بڑی منت و سجاوٹ کی کہ ہمیں اجازت دیں، مگر رضوی صاحب نے ہاتھ نہیں رکھنے دیا، یقین جانیے۔ بڑے ریفرنس دیے، باپ دادا تک پہنچ گئے ہم، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں رکھنے دیا، ہمیں اجازت نہیں دی۔ بہرحال یقیناً آپ لوگوں نے سنا ہوگا
خطیب اکبر کو، تو آپ یقین جانیے باب العلم کے نوجوان ایک یونیورسٹی لے آئے آج یہاں، ایک پورا ادارہ لے آئے. ایک یوں سمجھ لیں کہ جامع الازہر اس وقت موجود ہے باب العلم کے اندر. اس سے بہتر میں کیا کہوں. 54 ایئر ہو گئے آپ کو بامبے سے اشرا پڑھتے ہوئے، جو کہ ایک ریکارڈ ہے اور بکس کے اندر موجود ہے. ہم لوگ جب سعودی عرب وغیرہ میں ہوتے تھے اور شیعہ علماء جب آ نہیں سکتے تھے سعودی عرب، تو ہم لوگ مجلسیں ریلے سے سنتے تھے، اور وہ مجلسیں آپ کی ہوتی تھی جو بامبے سے ڈائریکٹ سعودی عرب ریلے ہوتی تھی، اور ہم لوگ اسی طرح امام بارگاہ کے اہتمام کرتے تھے اور ریلے سے آپ کی مجلسوں کو سنتے تھے. تو ہم خوش نصیب ہیں کہ آج ہمارے درمیان خطیب اکبر موجود ہیں. پورے جامع الازہر یونیورسٹی جو ہے وہ یہاں آ گئی ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ اسی طرح شرکت کریں، اور جو لوگ آج شرکت نہیں کر سکے فرائیڈے کی وجہ سے، اس سے گزارش یہ ہے کہ آپ دوسرے مومنین کو اطلاع دیں، اور سیٹرڈے اور سنڈے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ شرکت کریں. جو لوگ 90s میں یہاں پہ تھے انہیں یاد ہوگا جعفری ٹی وی سے 60 ایپیسوڈ مولانا کے نشر ہوئے تھے بنی ہاشم اور بنی امیہ پر. اس قدر امپورٹنٹ مجلس تھی وہ کہ 1.5 گھنٹے کی روز کی وہ مجلس تھی جو مہدی سینٹر میں پڑھی گئی. آپ یقین جانیے وہ مجلس اتنی امپورٹنٹ تھی کہ اس کی شدید ضرورت ہے. ابھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا ریکارڈ کسی طرح سے مہیا ہو جائے. اب میں اس کے بعد میں ہوں گا اور رضوی صاحب کا گھر ہوگا، اور میں چکر لگاؤں گا کہ وہ ریکارڈ کسی طرح میسر آ جائے، کیونکہ ان کیسٹوں کا یا اس سی ڈی کا یا اس مجلس کا ہر مومن کے گھر میں ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کے نوجوان سے جب آپ بنی امیہ اور بنی ہاشم کی گفتگو کریں تو وہ تیسری خلافت سے شروع ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس لیے ان مجالس کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنی پوری سی کوشش کروں گا کہ وہ کسی طرح مل جائے، اور اس کو سی ڈی کی شکل میں دے کر میں چاہوں گا کہ وہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہو. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. مولانا کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو صحت دے. یہ 3 مجلسوں سے نہ ہم سیر ہوں گے، نہ آپ سیر ہوں گے، نہ ہم مطمئن ہوں گے، نہ آپ مطمئن ہوں گے. انہوں نے باب العلم میں ایک اشرا پڑھنا ہے. اس کے لیے اگر ہم میں سے کسی کو لکھنؤ جانا پڑے تو ہم وہاں بھی جا کے لے کے آئیں گے. صلوات پڑھنے محمد آل محمد. میں گزارش کروں گا خطیب اکبر سے کہ افروز منبر کو صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد. محمد وآل محمد بلندتر صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بآواز بلند نعرہ صلوات. بآواز بلند نعرہ صلوات. گرامی سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے امام صاحب نے بہت زیادہ لوگوں کے دلوں میں توقعات پیدا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ میں قابل نہیں ہوں کہ میرے لیے اتنے سب کچھ القاب و آداب استعمال کیے جائیں. در مولا کا خادم ہوں. اگر قبول ہو جائے ان کی سرکار میں تو سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے. بس دوا صلوات بھیجتے ہیں. فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. صلوات دے دیں. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی. عزیزان گرامی، یہ مجلسیں جو جناب معصومہ اعظم کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہیں، میں نے اس میں عنوان کلام قرار دیا سرور کائنات کی اس حدیث کو، جس کو سارے مسلمان بالاتفاق مانتے ہیں، اور اس میں کوئی کنٹروورسی یا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو کہا جائے کہ ایک مانتے ہیں دوسرے نہیں مانتے، سبھی مانتے ہیں. ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. یہ صاحب ماشاءاللہ میں ظاہر آگے برکت یہ ہو جائے. محمد والے محمد صلوات. قبول فرمائے نصیب ہو زیارت. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایذا پہنچائی اس نے مجھ کو ایذا پہنچائی. عزیزان گرامی، حضور کی حدیثوں میں خوبی اور خاص صفت یہ ہے کہ لفظیں کم از کم ہوتی ہیں، منیمم لفظیں استعمال کر کے میکسیمم مطلب پیدا کرنا یہ حضور کے کلام کی خصوصیت ہے. اور تمام زبان داں اور فصحا اور عربی زبان کے جاننے والے اور عربی زبان کی اونچ نیچ سمجھنے والے اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن کے بعد اگر انتہا سے زیادہ بلاغت و فصاحت کے معیار پر کوئی کلام پورا اترتا ہے تو وہ کلام رسول ہے. اس کلام رسول میں ہوتا یہ ہے کہ آدھی لائن کی ایک لائن کے جملے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حدیث کی شکل میں، لیکن اگر آپ اس کو ایکسپلین کیجئے تو پوری کتابیں اس کے اندر لکھی جا سکتی ہیں، اور اس کے بعد جو اس کا مطلب شاید پورا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آغاز بیان میں ایک چیز طرف متوجہ کر دوں کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے. منی عربی زبان کا لفظ ہے، دو لفظوں سے مل کے بنا ہے. منی، یہ مین من اور یہ منی بنتا ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے مجھ سے. عربی زبان میں مجھ سے. دنیا میں 4 آدمیوں کے لیے رسول اللہ نے لفظ منی استعمال کیا ہے. پوری دنیا میں 4 انسانوں کے لیے رسول اللہ نے لفظ منی استعمال کیا ہے. پہلی حدیث ہے علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. دوسری حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تیسری حدیث ہے حسن منی وانا منہ، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. اور چوتھی حدیث ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ 4 آدمی جو ہیں ان کے لیے رسول اللہ نے لفظ منی استعمال کیا ہے، مجھ سے. یہ جو ہے یہ میں کے معنی دیتی ہے، اور مین جو ہے وہ سے کے معنی دیتا ہے. منی معنی مجھ سے. یہ سرور کائنات نے 4 آدمیوں کے لیے دنیا میں کہا. منا کا لفظ اور لوگوں کے لیے بھی ہے، مگر منی کا لفظ جو ہے وہ صرف 4 آدمیوں کے لیے ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، بس. اب منی کیا چیز ہے اس کو غور کر لیجیے کہ اس لفظ کی خصوصیت کیا ہے. مجھ سے ہے. جتنے لوگ دنیا میں رسول سے ملے ہوئے ہیں، یا وہ مسلمان ہونے کے ناطے ملے ہیں رسول سے، ہم جیسے ہم لوگ ہیں، یا امتی ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے، لہذا ہمارا تعلق رسول سے. دوسرے گروہ جو رسول اللہ سے ملا ہوا ہے وہ ہے صحابہ کرام کا گروہ، جو ان کی بزم میں آ کے بیٹھے، ان کے پاس رہے، حاضر رہے، ان کے تعلیمات سنے، وہ صحابہ کہلاتے ہیں. ان کی زندگی میں جو لوگ ان کی زیارت سے مشرف ہوئے، یہ دوسرا گروہ ہے، یہ بھی رسول سے ملا ہوا. تیسرا گروہ جو ہے وہ ازواج رسول کا ہے،
जिनसे रसूलुल्लाह का निकाह हुआ, शादी हुई, तो वो गरोह भी रसूल के करीब है। तो ये तीनों गरोह जो हैं, चाहे अज़वाज रसूल हों, चाहे असहाबे रसूल हों, चाहे हम सब हों, इसमें कोई तासुब नहीं है, हम अपने को भी शामिल करते हैं, चाहे हम हों उम्मती उनके, हम सब जो हैं वो रसूलुल्लाह से के जॉइंट से जुड़े हैं, से के जॉइंट से नहीं जुड़े। अब देखिए, उर्दू आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उर्दू में तकरीर हो रही है, वहाँ रसूल के चंद सहाबी बैठे थे, ये जुमला सही है या वहाँ रसूल से चंद सहाबी बैठे? अरे हैदरी हुजूर ने जब वो सफर किया तो उनकी 2 बीवियां साथ थी या उनसे 2 बीवियां साथ थी? ये कोई मुश्किल उर्दू नहीं है। रसूल से 2 बीवियां साथ थी उनके, या रसूल की 2 बीवियां साथ थी? उनका नहीं, रसूल की 2 बीवियां साथ थी, ये जुमला सही है। हम लोग रसूल से उम्मती हैं कि रसूल के उम्मती हैं? जुमला सही, ये जुमला गलत है, हम लोग रसूल से उम्मती हैं, नहीं रसूल के उम्मती। तो हम जितने भी हैं सब के जॉइंट से जुड़े हैं, और ये 4 आदमी जो हैं ये से के जॉइंट। उनका ये क्या मामला है कि के जॉइंट से और से के जॉइंट से नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए, से के जॉइंट से जो कोई बाहर की चीज होती है वो नहीं जोड़ी जाती, के जॉइंट से बाहर से आने वाली चीज जोड़ी जाती है। लेकिन जॉइंट से जो शय जुड़ी होती है वो जुड़ी तो होती है, जैसे ट्रेन के डिब्बे जुड़े होते हैं एक दूसरे से, लेकिन अगर खोल दीजिए उसका बंद तो अलग भी हो जाते हैं। तो इसकी मिसालें भी हैं दुनिया में। अगर वो बंद टूट जाए या खोल दिया जाए या काट दिया जाए तो 2 चीजें अलग अलग हो जाएंगी। हम रसूल के उम्मती जरूर हैं, लेकिन अगर हम काफिर हो जाए खुदा न खास्ता, और कलमे तैयबा के जॉइंट से जुड़े हैं हम, तो जॉइंट कुछ भी नहीं रहेंगे, कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। सहाबा जो है वो सोबत रसूल के जॉइंट से जुड़े हैं, अगर वजन से उठ जाएं या उठा दिए रसूल को जैसे अल्लाह ने हक़ अक़्द दिया है वैसे हक़ तलाक भी दिया है। अगर वो तलाक दे दें और वो निकाह का जॉइंट टूट जाए तो अलग अलग हो जाएंगे, तो बीवी अलग हो जाएंगी, रसूल अलग हो जाएंगे। लेकिन जो शायद से है वो अलग नहीं होती है। अब इसकी मिसाल सुनिए, इस कुएं से मीठा पानी निकलता है कि इस कुएं के मीठा पानी निकलता है? जो शायद खुद उसके अंदर से निकले तो से के जॉइंट से जुड़ी होती है और अलग नहीं होती। मालूम है ये 4 हस्तियां वो हैं जो रसूल से कभी अलग नहीं होती। और यही 4 हस्तियां मारिफत रसूल की कसौटी बन जाएंगी, इसलिए कि इन 4 हस्तियों के मुताल्लिक हमने देखा कि दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं। एक इनको बहुत अकीदत और एहतराम की नजर से देखते हैं, बहुत इज्जत और मर्तबे की नजर से देखते हैं। दूसरों के दिल में वो अकीदत और एहतराम और इज्जत और मर्तबा नहीं है, उस तरह का नहीं समझते हैं वो। तो असल में मामला जो है वो रसूल से है कि रसूल को जो मासूम मानता है वो समझेगा ये लोग इस्मत से हैं, रसूल को जो नूरी मानता है वो समझेगा ये नूर से हैं, रसूल को जो
आलिम मानता है वो समझेगा ये इल्म से है, रसूल को जो तहारत मानता है वो समझेगा ये तहारत से है। और हमने तो इनका मर्तबा जो है वो उसके दिमाग में कुछ और होगा, और रसूल को जो अपना जैसा मानता है हमारे जैसे से ये भी है क्या। अब इसके अंदर एक चीज है जो आपकी खिदमत में अर्ज करूं, उसको जरा सा तलाश करना पड़ा, इसलिए कि 3 हदीसें जो हैं उनके अंदर ये है कि अना मिन्हु, अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे मैं अली से हूँ। हसन मिन्नी व अना मिन्हु, हसन मुझसे मैं हसन से हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये बहुत हदीस मशहूर है, आपने हजारों दफा सुना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। लेकिन मासूम आलम वाली हदीस जो है उसमें लफ्ज मिन्नी तो है, ये फातिमा तो बदसो मिन्नी, लेकिन ये उस हदीस का टुकड़ा नहीं है कि मैं उससे हूँ, अना मिना। ये हदीस में गड़बड़ नहीं करना चाहिए, जितनी हदीस है उतनी पढ़ना चाहिए। तो हमने किसी किताब में आज तक ये नहीं पढ़ा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि फातिमा तो बेदतो मिन्नी वाना मिना, फातिमा मेरा टुकड़ा है और मैं उससे हूँ। नहीं, इतनी हदीस है कि फातिमा तो मिन्नी फातिमा मेरा, तो ये वो मैं उससे हूँ वाला टुकड़ा मिस कहाँ हो गया। तो मैंने साहब तारीख में इसको ढूंढ निकाला, इस मिसिंग टुकड़े को ढूंढ निकाला कि कहाँ पर मिस हो गया। रसूलुल्लाह ने दूसरे मौके पर इसकी तशरीह की है फातिमा की अजमत बयान करते हुए कि कौन कहता है कि ये मेरी बेटी है, उम्मे अबीहा, ये तो अपने बाप की माँ है। उम्मे अबीहा जो है याना मिना का जानशीन सरवर कायनात का इरशाद है कि फातिमा तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा, रसूल का जुज, जो हुक्म कुल का होता है वही हुक्म जुज का होता है। फातिमा ज़हरा की ज़ात गिरामी जो है वो इस्लाम में इस्मत में, पाकीज़गी में, तहारत में मरकजी हैसियत रखती है। सेंट्रल पॉइंट जो है इस्मत का वो जनाब सैयदा है। ये सही है कि रसूलुल्लाह भी मासूम है, मौला अली भी मासूम है, फातिमा ज़हरा के 11 बेटे भी मासूम हैं, ये सब है, मगर मरकजी हैसियत जो है वो जनाब सैयदा की है। अब आप कहेंगे इसको, ये तो बड़े लोगों की बात है, इसमें कहीं ऐसा ना हो किसी तौहीन दबाव में आ जाए साहब, ये क्या कह रहे हैं आप। तो मैं छोटा आदमी, हकीर आदमी, ज़रा नाचीज़, तो मैं तो कुछ कह ही नहीं सकता, लेकिन ये कि जिन लोगों का तज़किरा है उन्हीं के मामला जब हम पढ़ते हैं और देखते हैं, तो जब ये लोग सब जमा हुए जो बराबर आज भी अभी पढ़ रहे थे, यहाँ तिलावत हो रही थी और हर जगह होती है माशाल्लाह मोमिनीन में, और रसूलुल्लाह ने उनके लिए कहा कि पालने वाले ये मेरे अहले बैत हैं, और उसके बाद इरशाद कुदरत हुआ जिब्राइल से कि मैंने आसमानों को नहीं बनाया और ज़मीनों को नहीं बनाया और दरियाओं को नहीं खल्क़ किया और हवाओं को नहीं चलाया, मगर इनकी मोहब्बत में जो ज़ेर किसान है। पहली बात तो ये है कि जो कुछ बना मोहब्बत में बना, तो अब अगर अजर रिसालत में इनकी मोहब्बत मांगी गई तो दाम के दाम मांगे गए। बेच रहे हैं उसे, तो उसमें कौन सी बात हुई, तो उसमें नफा थोड़ी ले रहे हैं। तो अल्लाह आपसे नफा नहीं चाहता है, कम से कम दाम के दाम तो दीजिए, इतनी लागत आई हो तब दे दीजिए। उनका कि मैंने नहीं बनाया मगर इनकी मोहब्बत, ये आप हमेशा पढ़ते हैं, आज भी यहाँ तिलावत होगी कि मैंने नहीं बनाया मगर मोहब्बत। अब ये बात काबिल ताज्जुब है
کہ جبرائیل امین جیسی ہستی جو صبح سے شام تک آیا کرتے ہیں، آیتیں لے کے آتے ہیں، پروردگار کا سلام لے کے آتے ہیں، جنت کی نعمتیں لے کے آتے ہیں، اس گھر پر ان کا آنا جانا مطلب یہ ہے کہ صبح شام کا جانا جانا، اور انہیں معلوم نہیں کون لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں بچہ جب بولنے لگتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی لفظیں منہ سے نکلنے لگتی ہیں اس کے، تو پنجتن کے نام یاد کرا دیتے ہیں اس کو۔ سمجھے آپ؟ پنجتن کے نام اس کو یاد جاتے، اتنا 4 بار برس کا ہوتا ہے، 3.5-4 برس کا، تو بتاتا ہے پنجتن کے نام۔ اور وہی کسی مجتہد سے پوچھیے، عالم سے پوچھیے، مرجع سے پوچھیے، مسجدوں میں جا کے دیکھیے، امام بارگاہوں میں جا کے دیکھیے، وہی نام لگے ہوئے ملیں گے آپ کو وہاں۔ اور جس سے پوچھا ہوئے پنجتن، ہاں محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین، سب ساری دنیا میں گھروں میں لوگوں کے لگے ہوتے ہیں، مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں، امام بارگاہوں میں لگے ہوتے ہیں۔ سب بچپن میں ہم کو کب یاد کرائے گا یہ ہمیں نہیں یاد، مگر اسی وقت کی یاد آج تک یاد ہے، اسی وقت کی یاد ہے جو آج تک یاد ہے کہ محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ پنجتن ہیں۔ تو جب بچے کو ہمارے یاد ہیں تو جبرائیل امین جیسی ہستی، اور وہ پوچھتے ہیں یا رب من تحت هذا الكتاب، پالنے والے اس چادر کے نیچے کون ہیں لوگ؟ آپ دیکھ نہیں رہے پنجتن پاک ہے، اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کون ہے؟ ممکن ہے جواب نہیں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ غلط فہمی دور ہو جائے، لیکن تم جو نام بتاؤ گے اس میں ترتیب ہو جائے گی گڑبڑ، ہو جاؤ گے تم فیل۔ لہذا میں ملک ہوں، مجھ سے غلطی تو ہوتی نہیں، لہذا میں پوچھے لیتا ہوں یا رب من تحت هذا الكتاب، پالنے والے اس کتاب کے نیچے کون ہے؟ تو جب انہوں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ کون ہے، تو ارشاد ہوا کہ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہیں اور ان کے باپ اور ان کے شوہر اور ان کے بچے، ان کے بیٹے، یہی ہے نا، فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں اور ان کے والد اور ان کے شوہر اور ان کے بچے۔ تو عزیزان گرامی، اس میں پراپر نام تو ایک ہی ہے نا، پراپر نام ایک ہی ہے فاطمہ، اس کے علاوہ پراپر نام نہیں ہے، رشتے ہیں۔ باپ نام نہیں ہوتا، کسی کا رشتہ ہوتا ہے، شوہر نام نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، بیٹا نام نہیں ہوتا، رشتہ ہوتا ہے، ورنہ مرکزی حیثیت سیدہ کی ہے، بقیہ رشتے ہیں جو زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے جناب سیدہ کو مرکز دائرہ عصمت کہا گیا، مرکز دائرہ عصمت۔ یہ لقب جو ہے مرکز دائرہ عصمت، یہ نہ رسول اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، نہ مولا علی کے لیے، اور نہ 11 اماموں میں کسی کے لیے۔ اور القاب آداب ہیں ان کے ایک سے ایک، وہ سب ہیں، مگر یہ لفظ جو ہے مرکز دائرہ عصمت، یہ صرف بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے۔ اب یہ کیوں ہوتا ہے یہ سنیں، یہ بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے، اس لیے کہ ڈیفیکلٹ اردو بھی کہاں ہے، تو عربی کے لفظوں سے بنتی ہے، اردو میں بھی لفظ ہیں سب۔ مرکز کہتے ہیں پوائنٹ کو، اور دائرہ کہتے ہیں سرکل کو، جس کو ہم لوگ عربی میں یا اردو میں بھی وہی لفظ ہے دائرہ کہتے ہیں، وہ انگریزی میں اسی کا نام سرکل ہے، اور جس کو ہم مرکز کہتے ہیں اسی کا نام پوائنٹ ہے۔ تو مرکز دائرہ عصمت جو لفظ استعمال ہوتا ہے،
اس کو اگر ہم اپنے اردو زبان میں، وہی بول چال والی زبان، لفظیں تو انگریزی کی ہیں مگر یہ کہ بول چال والی زبان میں اگر ٹرانسلیٹ کریں تو یہ ہے کہ عصمت کے سرکل کا پوائنٹ. اردو میں تو یہ خوبی ہے کہ ہر زبان کے لفظ کو لے لیتے ہیں نا. عصمت کے سرکل کا پوائنٹ یہ ہے جناب معصومہ کا خطاب. اب یہ مطلب کیا ہے، سرکل کب بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، تو ہر ایک کا بچپن میں اس کو یاد دلا دوں. جب پہلی مرتبہ جیومیٹری باکس دیا گیا ہم کو تو سب سے زیادہ سرکل ہی بنانے کا شوق تھا. ہر ایک کو ہوتا ہے، اینگل نہیں بناتا تو سرکل بناتا ہے، سمجھے آپ. اور وہ سرکل بنانا آسان بھی ہے. پرکار کے ایک ضلع میں اس نے پنسل بتائی، ایک ضلع کو اپنی جگہ پر رکھا، اس کو اس نے گھمایا، اسے سرکل بن گیا. اب ایک بڈھے سے ماسٹر صاحب آپ کو یاد آئیں گے جو بتاتے تھے کہ سرکل کی پہچان کیا ہے کہ صحیح بنا کہ نہیں، کہ پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ ہر جگہ اگر برابر ہے تو سرکل صحیح بنا ہے، اگر کہیں کم کہیں زیادہ ہے. یاد آیا آپ کو نہیں؟ یہ بہت بچپن کا سبق ہے. پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ اگر سب جگہ برابر ہے تب تو سرکل صحیح بنا ہے، اور اگر پوائنٹ سے سرکل کا فاصلہ کہیں کم کہیں زیادہ ہو رہا ہے تو وہ سرکل صحیح نہیں ہے. اب دیکھیے عصمت کا جو سرکل بنا اس میں فاطمہ زہرا جو ہے وہ پوائنٹ ہیں. فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، نام لیجیے ہر جگہ فاصلہ برابر ہے. یہ فاطمہ ہے جن کے چاروں طرف عصمت ہے، باپ بھی معصوم، شوہر بھی معصوم، اولاد بھی معصوم، خود بھی معصومہ. مگر ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ اس میں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ سرکل جتنا بڑا چاہے بنا لے آپ، پورا ٹورانٹو آ جائے اتنا بڑا سرکل بن جائے، اور ٹورانٹو کیا پورا کینیڈا آ جائے، پورا نارتھ امریکہ آ جائے، تو دنیا خود ہی گول ہے. تو سرکل بنانے کا معاملہ یہ ہے کہ سرکل بنانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جتنا بڑا چاہے آپ سرکل بنا لیں، مگر ایک سرکل میں پوائنٹ ایک ہی ہوگا. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک سرکل میں پوائنٹ، جو جیسے دنیا میں اللہ ایک ہے ویسے ایک سرکل میں پوائنٹ ایک ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. اب سمجھے آپ 14 معصوموں میں بی بی ایک کیوں ہے؟ فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ زہرا ہیں اور ان کے باپ اور ان کے شوہر. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو نہ صرف یہ کہ بیٹی دی بلکہ اعلان و اشتہار سے دی، اعلان و اشتہار سے دی. یعنی ایسا لگا جیسے شاہی فرمان جاری ہو رہا ہے، اس طرح سے بیٹی ملی. اس لیے کہ حضور کے صاحبزادے اب کے بعد پیدا ہوئے، بی بی خدیجہ سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے، جناب قاسم اور جناب طیب جن کو طاہر بھی کہا گیا، مگر وہ دونوں کم سنی میں بہت ہو گئے. اور دشمنان اسلام نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ ان کا مذہب کیا چلے گا، چلنے والا نہیں ہے، ان کی اولاد ہی نہیں ہے تو ابتر ہے، اولاد ہی نہیں، ان کا دین کیا چلے گا، ان کی اولاد ہی نہیں، جو کچھ ان کے دم تک ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد، یہ کہاں چلنے والے. حالانکہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ اگر اولاد نہیں ہے تو نہ صحیح دوست احباب سے چلے گا. جانے کیوں نہیں سوچا، یہ ان لوگوں کے خیال نہیں آیا. وہ یہی کہتے رہے کہ اولاد نہیں ہے تو نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا جو کچھ. اور عربی زبان میں اس کو ابتر کہتے ہیں، جس کی اولاد نہ ہو، نسل جس کی خطا ہو جائے. تو لوگوں نے کہنا شروع کیا، مگر اللہ رش علم رسول و شان رسول و بزرگی و جلالت و جناب دی کہ انہوں نے نہ ابتر کہنے والوں سے کوئی جھگڑا کیا،
ना समझों की बात समझ के डाल दिया और ना उन्होंने अल्लाह से शिकायत की कि मुझको अख्तर कह रहे हैं लोग, महबूब फरियाद है, ये लोग मुझे अख्तर कहते हैं। अल्लाह से भी नहीं कहा। आप कहेंगे दलील ये है कि अगर अख्तर कहने वालों से झगड़ा करते हो तारीख लिखती। दो दिन अबू जहल से झगड़ा हो रहा था, मुझे अख्तर न कहा करो, अबू लहब से कह रहे थे मुझे अख्तर न कहा करो, वो तो कहीं पर तारीख में लिखा नहीं, इसलिए इन लोगों में से किसी से कहा तो नहीं रसूल ने। अब ये कि अल्लाह से नहीं कहा, इसका क्या सबूत है साहब? इसलिए कि अल्लाह से कहने के लिए ऐलान इश्तिहार तो करना नहीं पड़ता, मौरख को तो बुलाना नहीं पड़ता, रात के अंधेरे में बगैर लब हिलाए हुए दिल से बातें होती हैं अल्लाह से। कौन शाहिद हो सकता है? हमारे खुद अपने कान नहीं गवाह हो सकते उससे कि हम अल्लाह से क्या बातें कर रहे हैं। उसके लिए जबान के हिलने की जरूरत नहीं, जबान को और कानों को खबर नहीं, हमने अल्लाह से बात कर ली, हो सकता। तो अल्लाह से नहीं कहा, ये कैसे कह सकते? दलील मेरे पास ये है कि इनसे कम दर्जे के पैगंबरों ने जब कोई बात अल्लाह से कही है तो फौरन एक्शन हुआ है। अगर अल्लाह से कहते तो अब तक कहने वालों में कोई जिंदा बचता? पहले खुदा की बिजलियां फना कर देती। इन्होंने ना उससे कहा ना इनसे कहा, मगर वो समझ गया कि इनके दिल को तकलीफ पहुंच रही है। उसने पलट के जवाब दिया कि तुम चुप रहो, हम बोलेंगे। अच्छा, ये लगा जैसे आपस की कही बदी है कि जब हमें कोई कुछ कहे तो तुम बोलना, जब तुम्हें कोई कुछ कहे तो हम बोलेंगे। जब रसूलुल्लाह को किसी ने कुछ कहा तो अल्लाह बोला, जब अल्लाह को किसी ने कुछ कहा तो रसूलुल्लाह बोला। और एक हस्ती ऐसी थी कि अल्लाह को कहा तो बोला, रसूल को कहा। अगर उसको कोई कुछ कहेगा तो अल्लाह भी बोलेगा, तो रसूल तो चुप रहा है। रसूल ने न किसी से शिकवा किया, न शिकायत की, न मुड़ के देखा, लेकिन कुदरत ने पूरा सूरा भेज दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको कसरत नस्ल अता की, कौसर अता की। इसके अंदर इन्ना, हमने, और अता, ये बिल्कुल शहनशाहियत का इज़हार है। शहनशाही लैंग्वेज है ये, जो किंग्स इस्तेमाल करते हैं। इन्ना आतैना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया। इस ऐलान के बाद तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। कौसर से मुराद कसरत नस्ल है। इस ऐलान के बाद अगर रसूल को ऑर्डिनरी नस्ल मिले तो आप यकीन मानिए अल्लाह की तो महीना है, रसूल की नहीं है। मुझे जाता रहता हूँ मजलिसें पढ़ने मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ इलाकों में, इंग्लैंड भी जाता हूँ। हमारे जो दोस्त अमेरिका में थे, कनाडा में थे, या दुनिया में जहाँ जहाँ थे, उन्होंने एक दिन टीवी पर देखा, वहाँ ऐलान हुआ, BBC से ऐलान हुआ कि हिंदुस्तान से आए मौलाना अतर साहब और मलिका मौसमा ने उनको बुलाया है और तोहफा दिया है, तोहफा दिया है, बुलाया मलिका इंग्लैंड। अब जो पलट के हम आए एक दिन कनाडा, तो लोगों ने कहा हमने अखबार में देखा था, हमने टीवी पर देखा था, BBC से सुना आपको मलका ने बुलाया था, तो तोहफा भी दिया। दिया क्या दिया? ये कलम दिया। ये तो जितने का ये $1 क्या मिलता है? ये कलम
یہ سچ بتائیے، مذاق نہ کیجیے، کوئی ہم جلنے والے ہیں، ہم تو خوش ہونے والے ہیں. بلا کے تحفہ دیا کہ نہیں بھائی، لکھا ہوا ہے، کاغذ موجود ہے، اس کی تصویر موجود ہے، سب کچھ ہے، یہی قلم دیا. جب آپ کو یقین آ گیا کہ یہ قلم دیا، کیا زمانہ، جی بڑے ملکہ، ایک ڈالر کا قلم، تحفہ و اعلان اشتہار. گرامی میری کوئی توہین نہیں ہے، شخصیت کو دیکھتے ہوئے یہ سوٹ نہیں کر رہا ہے. قرآن میں آئے اتنا آتا ہے نا، اور عام آدمی جیسی اولاد ہو. رسول ایسی ہونا چاہیے کہ شان عطا پروردگار ہو. آواز بھیجتے ہیں. ہم نے آپ کو کثرت نصلت ہے نشانے کا ہو لگتا، آپ کا دشمن اسی کی نسل ختم، وہی بے اولادہ رہے گا. اور عزیزان گرامی، ایک صفت جناب سیدہ کو ایسی ملی اللہ کی طرف سے کہ جیسی دنیا میں کسی کو نہیں. اور یہ کہ جناب سیدہ حضرت آدم سے لے کے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوئے ہیں اور جتنے پیدا ہوں گے، ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے. بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، ایسی بات نہیں، مگر نسل جو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، بیٹی سے نہیں چلتی. فاطمہ روئے زمین پر پہلی اور آخری بیٹی ہیں جن سے ان کے باپ کی نسل چلی. ان کے باپ کی نسل چلی. اور آپ گلوب کے اوپر کوئی ایسا سید ڈھونڈیے جو اولاد فاطمہ نہ ہو. آواز بھیجتے ہیں. تو باپ کی نسل کی ضامن بیٹی بنی، باپ کے دین کی ضامن بھی بیٹی بنی، باپ کے مشن کی ضامن بھی بیٹی بنی. سب کچھ بیٹی یہاں سے وہاں تک ضمانت بنتی کہ اس کے ذریعے سے چلے گا. اللہ نے بلا کے دیا. اور نور فاطمہ مخصوص نور تھا جو صلب آدم میں بھی نہیں رکھا گیا. تمام حدیثیں ہمارے یہاں کی اس بات پہ اتفاق کرتی ہیں کہ اللہ نے انوار محمد و آل محمد کو صلب آدم میں رکھا. اور سلسلہ بے سلسلہ یہ نور چلا، لیکن اس میں نور سیدہ شامل نہیں تھا، اور وہ عرش اعظم الہی پر محفوظ رہا. وہ ائمہ کا اور رسول کا نور تھا جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ ولم تنجس بالجاہلیۃ ولم تلبس بالمہمات الثیاب. یہ وہ نور تھا. وہ تو پاک و پاکیزہ سلسلوں سے آیا. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے کہ خالی یہی نہیں بلکہ قرآن بھی اس بات کو ہمارا سپورٹ کر رہا ہے. یہ کہیں گے آپ صاحب زیارت کا ٹکڑا پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کلام تو ہے نہیں، لیکن قرآن بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. اور 2 آیتیں قرآن پاک کی میں آپ کو سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا کہ رسول اللہ کے بزرگوں کا سلسلہ آدم سے لے کے اور جناب عبداللہ تک اور جناب ابو طالب تک. اس لیے کہ وہاں آن کے پھر نور 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ عبداللہ کو ملا، ایک حصہ ابو طالب کو ملا. تو وہاں تک جو سلسلہ ہے وہ پاک و پاکیزہ اور نورانی سلسلہ ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے 2 آیتیں بھیجی ہیں قرآن کی. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو دشمنان اسلام کا یا دشمنان رسالت کا پروپیگنڈا ہے کہ ان کے آبا و اجداد کافر تھے، اور یہ اڑائی کی باتیں ہیں اور جہالت کی باتیں ہیں، قرآن کے خلاف. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. تقلب کے معنی ہیں عربی میں نسل کا الٹنا پلٹنا.
باپ سے ماں کی طرف منتقل ہونا، ماں سے باپ کی طرف منتقل ہونا، باپ سے ماں کی طرف منتقل ہونا، ماں سے باپ کی طرف منتقل ہونا، یہ نسل یہ چل رہی ہے سمندر کی لہروں کی طرح، ہر ایک کی لائن تو بنے گی نا، یہ تقلب ہے۔ کہ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کے سلسلہ نسب کو سجدہ کرنے والوں میں رکھا۔ ایک آیت۔ دوسری آیت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ آنے کے بعد مومن نہیں ہوئے ہیں، آنے کے بعد مومن نہیں ہوئے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے کہ انہی میں سے یعنی مومنین میں سے ایک کو رسول چنا ہے۔ مِنْ أَنفُسِهِمْ، جو ان کے نفسوں میں سے ہے یعنی بہت کلوز ہیں ان سے۔ اب اس کے بعد رسول کی ڈیوٹی بیان کی ہے کہ آیات الہی کی تلاوت کرے، وہ سب تو اس کے فرائض میں وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنین پر یہ سر، کافروں بنے، مدینے والوں یا مکے والوں بنے، ام القریٰ والوں بنے، تو رسول اللہ کس گھر میں پلے بڑھے؟ وہی گھر تھا جہاں ہاشم رہتے تھے، جہاں عبد المطلب رہتے تھے، ابو طالب رہتے تھے، حمزہ رہتے تھے، عقیل رہتے تھے، جعفر رہتے تھے، علی رہتے تھے، وہی گھر تھا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی عطا کی اور شب معراج بلا کے نور فاطمہ رسول کو دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شب معراج بلا کے نور فاطمہ رسول کو دیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ معراج کیا ہے۔ اس نور اول کا کعبہ قوسین تک جانا معراج نہیں ہے۔ نور اول کا کعبہ قوسین تک جانا معراج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اول مخلوق ہے۔ کعبہ قوسین جو کچھ بھی بنے ہیں سب بعد میں بنے، تو یہ کوئی شرف نہیں ہے کہ رسول وہاں تک ہوا ہے۔ اللہ نے نسل کی ضمانت دی اور ایسی بیٹی کی جو ثابت پورے نسل کی ضامن بنی، یہ معراج رسول تھی جو آج تک ہو رہی ہے۔ یہ ہے معراج رسول، یہ ان کی ذات کی بلندی جو ان کی آل کی وجہ سے آج بھی دنیا کے ساتھ۔ لقد من اللہ، ہم نے احسان کیا، تو وہاں بلایا شب معراج اور ملا کے نور فاطمہ عطا کیا، تو اس دنیا میں نور فاطمہ کے 3 ہی امین بنے، چوتھا آدمی کوئی امین نہ بنا نور فاطمہ کا، یا رسول امین بنے، یا خدیجہ امین بنی، یا علی امین بنی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چوتھا آدمی جو تھا وہ نور فاطمہ کا امین نہ بن سکتا۔ اور بیٹی اتنی عظیم بیٹی، اتنی محترم بیٹی کہ باپ جس کی تعظیم کو اٹھتا ہے، اور یہ نہ کہیے کہ باپ نے بیٹی کی تعظیم، ورنہ ہر بیٹی کا باپ مصیبت میں پھنس جائے، زندگی اجیرن ہو جائے گی جب بیٹی آئے جب تعظیم کو اٹھے۔ رسول نے فاطمہ کی تعظیم، فاطمہ زہرا کی تعظیم، اور بچپن میں ماں اور باپ دونوں نے فاطمہ زہرا کے سلسلے میں جو باتیں بتائی۔ بی بی خدیجہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری دولت اللہ کی راہ میں لٹا دی تھی اور کچھ نہیں بچا تھا، باتوں سے میرے دل کو بہت تسلی ہوئی، اور خدا کی قدم 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 پر سبق ہیں عورتوں کے لیے، درسگاہ ہے ذات گرامی سے۔ کہا کہ ایک دن کہیں سے کوئی عورت آئی اور اس نے آن کے بی بی سے خدیجہ سے شادی کا پیغام دیا کہ فلاں شادی ہے، آپ بھی شریک ہوئیے گا، بلاوا دیا۔ جب وہ عورت چلی گئی تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھی ہوئی، میری بیٹی فاطمہ کے پاس بھی کوئی زیور نہیں ہے،
शादी ब्याह में जेवर इस्तेमाल होता है। तो मेरी बेटी फातिमा के पास भी कोई जेवर नहीं है। जैसे ही ये सुना वैसे ही 4 बरस की बच्ची ने माँ से कहा कि माता गिरामी ये आप क्या फरमा रही हो? क्या आपने मेरे बाबा को ये फरमाते नहीं सुना कि मुसलमान औरत का जेवर उसका किरदार है? मुसलमान औरत का जेवर उसका किरदार है। देखिए क़यामत तक की गरीब औरतों के लिए सबक है, क़यामत तक की गरीब औरतों के लिए सबक है कि मुसलमान औरत का जेवर उसका किरदार है। और अज़ीज़ान गिरामी ये भी आपसे अर्ज कर दूं कि जेवर का फलसफा ये है कि ये कोई मजहबी मामला नहीं है, जिंदगी का मामला है। एक वक्त में जेवर की जरूरत महसूस होती है और उसके बाद उम्र की एक मंजिल वो आ जाती है कि उम्र का चिराग रोशन रहता है और जेवर की जरूरत नहीं रहती। मौत नहीं आती, जिंदा है मगर अब जेवर की जरूरत नहीं। आला दर्जे का जेवर, बेहतरीन कपड़े। एक 20 बरस की लड़की को बुलाइए और पहनाइए उसे और शादी में भेज दीजिए, बेबुलाए भेज दीजिए। लड़की वाले समझेंगे लड़के वालों की तरफ से आई है, लड़के वाले समझेंगे लड़की वालों की तरफ से। और जो है वो उसके जेवर को देख रहा है, जो है वो उसके कपड़ों को देख रहा है। ऐसे जेवर तो देखे नहीं, ऐसे कपड़े तो देखे नहीं। हर एक आओ भगत कर रहा है। और उससे कहिए कि बेटा बस जाओ, तुम्हें आधे घंटे घंटा बाद चक्कर लगा के इधर उधर अपने जेवर कपड़े सबको दिखा के चलिए। हो गई जनाब, वो अपने इधर उधर ठहली और चलिए। अब ये सारे जेवर और कपड़े उतार के एक एयर टाइट बॉक्स में रख के आप बैंक के इलाके में रख दीजिए और डेट डाल दीजिए और 50 बरस के बाद फिर खोलिए उसको। 50 बरस के बाद आफ्टर 50 years उसको खोलिए। तो एयर टाइट में रखे हो तो वैसे ही निकलेंगे। अब उसी लड़की को फिर बुलाइए। तो वहां गए महल्ले में, साहब इस्लाम की एक लड़की यहाँ रहती है। उनका लड़की यहाँ नहीं रहती। एक जवान सा लड़का बोला कि हमारी दादी का ये नाम है। लड़की तो यहाँ इस्लाम की कोई नहीं, हमारी दादी का ये नाम है। उन्हीं को बुलाओ। उनका आप वहां गए नहीं शादी में एक दफा अपनी जिंदगी में? उनका 50 बरस पहले गए थे। तब फिर एक शादी हो रही है, चली जाइए। वही कपड़े वही देवर रखा है, पहन के चली जाइए। तो यकीन मानिए अव्वल तो हो जाएंगी नहीं, और अगर चली जाएंगी तो अब लड़कियां उनके गिर्द जमा होंगी खेल के तौर पर। देखो बुढ़िया पागल हो गई है, बाल सब सफेद है, दांत टूटे हुए हैं, हाथों में झुर्रियां पड़ी हैं, और कैसे जेवर पहने हैं, कैसे कपड़े पहने हैं, पागल हो गई मालूम होता है। तो अब भी लोग उनके गिर्द जमा तो हो जाएंगे मगर पागल समझ के जमा होंगे। मौत आने से पहले जेवर की अहमियत। लेकिन अगर कोई साहिब किरदार औरत कही जाती है तो लोग उसको झुक के और अज़ीज़ान गिरामी जेवर का भी फलसफा अजीब व गरीब है, ये भी समझ लीजिए। हर औरत हर जेवर नहीं इस्तेमाल करती है। जो आदमी की माली पोजीशन होती है या जो होता है उसके हिसाब से जेवरात होते हैं। यहाँ का हाल हमें नहीं मालूम, लेकिन हिंदुस्तान में औरतें काम करने वाली देहात की औरतें ऐसे वाली तरह की जो होती हैं, हाथों में और गले में उसमें शादी के जेवर पहने होते हैं और वही पहन के वो खुश होती हैं। लेकिन आप मुतवस्सित तबके में, मिडिल क्लास में गले में हाथों में चांदी का जेवर पहनना चाहिए। उतार के फेंक नहीं पहने, लेकिन ना पहने कोई बात नहीं, लेकिन चांदी का पहन के थोड़ी जाएंगे। वो तो सोने का होगा ना हो।
ये दौलत और बढ़ती है तो सोने पर नगीने भी होना चाहिए। ये दौलत और बढ़ती है तो कलर जो मैचिंग है कपड़ों की उसके नगीने होना चाहिए। फिर नगीनों की क्वालिटी की बात शुरू हो जाती है। यहाँ तक के राजा महाराजा किंग ये लोग जो होते हैं इनके यहाँ न्यूज एंड पीस होते हैं। जेवरात के पीछे उनकी पूरी हिस्ट्री होती है, पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पूरी दस्तावेजें होती हैं। अगर बरतानिया की मलका एक अंगूठी पहने बैठी है हाथ में हीरे की, तो यकीन मानिए उस हीरे की एक हिस्ट्री होगी। कहाँ से निकला ये, किस बादशाह के ताज में रहा, किसके आसा में रहा, किसने अंगूठी बनाई, किस क्वीन ने किसको दिया, किस किंग ने किसको दिया, ये सब होते होते कैसे इन तक आई, ये पूरा उसके पीछे एक डॉक्यूमेंट हो। अब अगर आप वैसा हीरा कहीं से जिंदगी भर कमा के जोड़ के हासिल भी कर लें तो ऑक्शन में आपकी अंगूठी उनकी अंगूठी से बहुत पीछे जाएगी। हीरा तो ले आएंगे, मलका का हाथ नहीं ला पाएंगे। कीमत जो लगेगी वो मलका के हाथ की लगेगी, हीरे की नहीं लगेगी। तो मालूम है जैसा घराना होता है, जैसी फैमिली होती है, जैसा खानदान होता है, वैसे जेवरात हर एक जेवर इस्तेमाल नहीं करता। अब ये अबू तुराब की मलका क्या जमीन का उगला जवाहर पहनेगी? जहाँ इशारे वो मिट्टी सोना होती हो, हाथों का धोवन जवाहर बनता हो, उस सोने और जवाहरात की यहाँ कीमत क्या? तो महबूद फिर क्या तय हुआ? तेरे नबी की बेटी बगैर जेवर के रहेगी? नहीं, बगैर जेवर के नहीं रहेगी। जब बेटी मैंने दी है तो जेवर भेजना ही मेरी जिम्मेदारी है, मगर जैसी मलका होती है वैसा जेवर होता है। हर बीबी को एक तरह का जेवर नहीं पहनाया जाता, जैसी मलका होती है वैसा जेवर होता है। इसके लिए जेवर मैं भेजूंगा, आया तथीर जेवर होगी, विलायत जेवर होगी, रसूल की हदीसें जेवर होंगी, कुरान की आयतें जेवर ये है माँ के साथ फातिमा। और बाप के साथ भी सुन लीजिए बचपन में कि सरवर कायनात इरशाद फरमाते हैं कि जब मैं गमज़दा और उम्मत का सताया घर में आता था तो फातिमा का चेहरा देख के मेरे अंदर जोश तबलीग पैदा हुआ। देखिए बात रसूल की हदीस है, इसको जाहिर है कि हमारा ईमान है, मगर ये कि और तलब मसला ये है कि औलाद का चेहरा इंसान का गम गलत करता है, उल्फत और कोफ्त को दूर करता है, कभी कभी जिंदा रहने का हौसला देता है। यानी एक आदमी इतना थक गया है जिंदगी से और इतना बेजार हो गया है कि वो सुसाइड करने निकल रहा है घर से। उसकी नियत ये है कि मैं जाके कूद पड़ूंगा दरिया, और रास्ते में उसने देखा कि उसका 4-5 वर्ष का बच्चा चला आ रहा है और उसकी शक्ल देख के उसकी नियत बदल गई कि भाई इसके लिए जिंदा रहो वरना इसका क्या होगा। वो घर वापस आ गया और फिर से जिंदगी की जिद्दोजहद में लग गया और उसने अपना इरादा मुलतवी किया। ये बात तो समझ में आती है कि बच्चे का चेहरा देख के जिंदा रहने का हौसला उसके अंदर डेवलप हो, लेकिन मिशन से बच्चे के चेहरे को क्या ताल्लुक? और तलब बात ये, देखिए मिशन से बच्चे के चेहरे का ताल्लुक नहीं। एक डॉक्टर दिन भर अस्पताल में मरीजों को देखता है,
اور صبح سے شام تک تھک کے چور ہو کے گھر میں آ جائے. اب اس کی 4 برس کی بچی ہے, اس کی گود میں آ کے بیٹھ گئی اور اس سے بھولی بھولی باتیں کرنے لگی. تو یہ تو میں مانتا ہوں کہ سارے دن بھر کی جو اس کے دماغی تھکن تھی وہ اس کے آنے سے دور ہو گئی, اور اس کی باتوں میں وہ ایسا کھویا کہ وہ ساری تکلیف و پریشانی جو اس کو ذہنی تھی وہ سب جاتی رہی اور اس سے کھیلنے لگا. لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بچی کا چہرہ دیکھ کے وہ یہ سوچے کہ چائے وائے پی کے پھر ہاسپٹل ہو لو, جس مریض کی حالت خراب ہے ایک دفعہ اس کو دیکھ لو. مریض کے دیکھ لو ایک دفعہ, بچی کا چہرہ دیکھ کے مریض یاد آئے, یہ نہیں ہوتا. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اس لیے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مذہب کی نہیں ہے, فطرت انسانی ہے. لہذا اس میں ہم آپ سب برابر سمجھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہم کم سمجھتے ہیں آپ زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ بات ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا چہرہ دیکھ کے میرے اندر جوش تبلیغ پیدا ہوتا تھا. یا رسول اللہ, بچی کے چہرے سے جوش تبلیغ کا رشتہ کیا؟ یہ کہیے غم غلط ہوتا تھا, یہ کہیے سکون ملتا تھا, یہ کہیے کہ دماغ کو ایک طرح کا آرام ہوتا تھا. جوش تبلیغ کا ممکن ہے جواب دے, تجھے کیا خبر؟ فاطمہ کے معصوم چہرے میں چھپی بھی نسل امامت زبان حال سے کہتی ہے دین پہنچا دیجئے, بچانا میرا یہ ہے فاطمہ زہرا کا بچپن. اور بچپن ہی کا عالم تھا جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا. اور ام ایمن کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, ام ایمن رسول کے گھر کی پرانی کنیز تھی, جناب عبداللہ کی کنیز تھی, رسول کے والد کی. ان کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا, مگر ان کو اس گھر کی کنیزی میں زیادہ اچھا لگا آزاد ہونے کے وجہ, تو زندگی بھر دامن رسول سے لپٹی رہی. چنانچہ رسول اللہ, ام ایمن کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے حکم دیا کہ ام ایمن تو رہا کر میری بیٹی کے ساتھ. ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ بچی ابھی کم سن ہے, لہذا مجھے اس لیے حکم ملا ہے کہ میں اس کو ذرا ادب و تہذیب اور قاعدہ سکھاؤں. اس لیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں. مگر اس کے بعد خود ہی توبہ کرتی ہیں, کہتی ہیں استغفر اللہ, میں ان کو ادب کیا سکھاتی, میں نے تو ان سے خود ادب سیکھا. یہ ام ایمن کا اقرار ہے, کہتے ہیں ان کو ادب سکھاتی کیا, میں نے تو ان سے ادب سیکھا ہے. میں کہوں گا ام ایمن تم ساری دنیا کو سکھا سکتی ہو, ساری دنیا کو سکھا سکتی ہو اور بہترین سکھا سکتی ہو. رسول اللہ کے گھرانے کی کنیز ہو, جناب عبداللہ کی کنیز ہو, تم ساری دنیا کو سکھا سکتی ہو سوائے فاطمہ کی. اس لیے کہ تم عبداللہ کی کنیز ہو, وہ اللہ کی کنیز ہے. اور ہے اللہ اور ہے. یہ ہے جناب سیدہ. میں نے تمہید میں کے طور پر کچھ عظمت جناب سیدہ کے تعلق صاحب کی خدمت میں عرض کیا. انشاءاللہ کل و پرسوں مجلسوں میں تفصیل سے عرض کروں گا, لیکن آج تو صرف اتنا کہ یہ سیدات جن کو تعظیم دیتے تھے رسول اور جن کے دروازے پر ملک آتے تھے, ان کے ساتھ جو دنیا نے سلوک کیا, غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کے اندر سب کچھ محفوظ ہے, اور اس کے بعد بھی لوگ آج تک خاموش ہیں. کل خاموش تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جان کے ڈر سے خاموش ہیں, حکومت کی لالچ میں خاموش ہیں, جائیداد و جاگیر کی فکر میں خاموش ہیں. حالانکہ یہ چیزیں اس قابل نہیں ہیں کہ آدمی خاموش ہو. حق کو ہر حال میں زبان پر جاری ہونا چاہیے, مگر ہر ایک کے دل میں یہ ولولہ و حوصلہ نہیں ہے کہ تلوار کی دھار پر بھی حق کہے. ہر ایک کے دل میں یہ حوصلہ نہیں ہے کہ تلوار کی دھار پر بھی حق کہے.
کسی کو حکومت کی فکر تھی، کسی کو دولت کی فکر تھی، کسی کو سرداری کی فکر تھی، کسی کو گورنری کی فکر تھی، کسی کو مال غنیمت کی فکر تھی۔ دنیا تمناؤں میں بٹی تھی تو رسول کی بیٹی کی فریاد کسی نے نہیں سنا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا دین بیچا، یہ بہت طلب بات ہے، ایک بڑی تعجب کی بات، جنہوں نے اپنا دین بیچا، کسی نے خلافت تو بیچا، کسی نے وزارت تو بیچا، کسی نے جائیداد تو بیچا، کسی نے گورنری کو بیچا، بہرحال کچھ نہ کچھ چیزوں کو بیچا تو کچھ قیمت وصولی۔ افسوس آج کے لوگوں پر ہے کہ نہ وہ حکومت رہی، نہ وہ سلطنت رہی، نہ وہ حکومت رہا، نہ وہ مال رہا، نہ وہ دولت رہی، خالی صاحب سلامت پر ایمان بیچ رہے ہیں۔ حالانکہ ہماری سمجھ میں وہ بات بھی نہیں آتی، مگر خیر چلو کہ بھائی یہ جائیداد ہم سے چھن جائے گی۔ ہمارے لڑکوں کو نوکری نہیں، گورنمنٹ کا ساتھ، ہماری پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے گا، دوسرے جان سے ہم مار دیے جائیں گے۔ اب تو کچھ بھی نہیں ہے، کینیڈا میں کون آ رہا ہے جان سے مارنے؟ اب انصاف سے بتائیے، اور پراپرٹی چھیننے لے رہا، تو اب تو حق کہیے، اب تو تائید کیجئے، ظالم کو ظالم و مظلوم کو مظلوم کہیے، یا پھر اسلامی سے اپنا تعلق ختم کر دیجیے۔ ہم آزاد آدمی ہیں، نہ اسلام نہ کفر، فری، یہ معاملہ ہو، اور نہیں تو پھر حق کہیے۔ کیوں صاحب تاریخ ذرا سی بات لکھتی، اچھی سی بات لکھی رسول اللہ کے زمانے کی۔ تاریخ نے یہ لکھا کہ جناب سیدہ رویا کرتی، لکھا کہ نہیں لکھا؟ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ گریہ فرماتی تھی، بہت گریہ فرماتی تھی، روز و شب گریہ فرماتی تھی۔ تو اگر جناب سیدہ گریہ تاریخ لکھ سکتی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اور گھروں سے بھی رسول کی رحلت کے بعد رونے کی آوازیں آتی ہوتی تو تاریخ کیا ان کو چھپا جاتی ہے؟ کہ بھائی تاریخ کیا چھپا جاتی؟ کوئی تاریخ کو دشمنی تھی کہ ان کا رونا لکھے اور دوسرے کا نہ لکھے؟ اگر مسجد میں لوگ رسول اللہ پر اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں گونجتی تھی، رونے لگے ہوتے پھوٹ پھوٹ کے 2-4 دفعہ، تو تاریخ لکھتی نا کہ جب رسول اللہ کی بات ادا دی گئی اور مسجد میں رسول کا نام آیا تو کوہرام مچ گیا۔ جیسے سیدہ کا رونا لکھتے ہیں ویسے صحابہ کا رونا لکھ سکتی تھی تاریخ، کے نہیں لکھ سکتی تھی؟ یا دوسرے گھروں سے بھی ازواج کے تھے وہاں سے رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، رسول کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک، سال بھر تک بہت حالت غیر رہی، بیویاں رویا کرتی تھیں، گریہ فرمایا کرتی تھیں۔ ایک آواز آ رہی ہے رونے کی، بیٹی بس اکیلی رو رہی ہے، اور بیٹی رو رہی ہے تو تاریخ کو یہ لکھنا چاہیے تھا کہ لوگ جو در جو اس کے دروازے پر جا کے تعزیت دے رہے ہوتے کہ بی بی ہم آپ کے باپ کے امتی ہیں، آپ کے باپ نے ہمیں آدمی بنایا ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، ہم آپ کو تعزیت دینے آئے ہیں، ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، ہمارا محسن اٹھ گیا، ہمارا سردار اٹھ گیا، ہمارا مالک و مختار اٹھ گیا، ہم آپ کو تعزیت دینے آئے ہیں۔ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہ در سیدہ پر لوگوں کا ہجوم رہتا تھا صاحب، اور لوگ بیٹھے رویا کرتے تھے اور تعزیت دیا کرتے تھے۔ یہ تو ہم نے کہیں نہ پڑھا اور کسی نے نہ پڑھا۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ لوگ آئے کہ ان کے رونے سے 24 گھنٹے کی ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، یہ یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، یا دن میں روئیں یا رات میں روئیں، 24 گھنٹے کے رونے سے تو ہمارا کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھیے تو ذرا غور سے پڑھیے۔ 24 گھنٹے کے رونے سے کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ایک بیوی، کمزور بیوی اگر اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی ہے
تو اس کی آواز کہاں تک جائے گی بھائی؟ کہتے اہل مدینہ ہے، اہل مدینہ کہاں سے آئے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بیوی لاؤڈ اسپیکر لگا کے رو سکتی ہیں؟ کہ جو مدینہ کے ہر گھر میں، ہر محلے میں، ہر گلی میں اس کا ہان لگا ہوا تھا، رونے کی آواز ہر طرف جا رہی ہے، لوگوں کا کام ڈسٹرب ہو رہا ہے. ابھی مسجد النبی سے ملا ہوا گھر تھا، وہاں روتی تھی تو زیادہ سے زیادہ آواز مسجد کے کسی حصے تک پہنچتی ہوگی، اس کے آگے تو نہیں جاتی ہوگی. تو مدینہ تو ڈسٹرب ہوتا نہیں تھا، مسجد میں جو کاروبار ہو رہا تھا وہ ہو سکتا ہے کچھ ڈسٹرب آپ دیکھیے، خود سوچیے، دماغ پر زور دیجیے کہ ایک بیوی کے رونے کی آواز کتنی ہوگی. کوئی بیوی یہاں بیٹھی رو رہی ہے تو وہاں کے پڑوس میں وہاں تک کہاں تک آواز جائے گی بھائی؟ سوچیے. تو مولا علی نے بیت الحزن بنوا دیا، وہاں جا کے بیٹھتی نہیں ہو، بیٹھ کے روتی وہاں جانے کے رہے. تمام کیا میں نے اپنے بیان کو فاطمہ کے لیے بیت الحزن بنوایا گیا، اور سمجھیے یہ پہلا گھر تھا جو رونے کے لیے بنا. یہ پہلا گھر تھا جو رونے کے لیے بنا. شاید امام بارگاہ کی جو بنیاد ہے وہ اس وقت پڑی جب رسول اللہ دنیا سے گئے. جب رسول اللہ دنیا سے گئے اور جناب سیدہ روئیں اور لوگوں نے اعتراض کیا تو ان کے رونے کے لیے مولا علی نے حجرہ بنا دیا جس کا نام بیت الحزن. اور سیدہ عالمیان اس حجرے میں بیٹھ کے اپنے پدر بزرگوار پر رویا کرتی تھی. ظاہر ہے کہ بیوی اپنے باپ کے بعد زندہ ہی کہہ دن رہی، زندہ ہی کہہ دن رہی. تو جے دن بھی زندہ رہی بہرحال وہاں تشریف لے جاتی تھی اور بیٹھ کے گریہ فرماتی تھی. جب بیوی خود شہید ہو گئی تو وہ حجرہ خالی ہو گیا اور وہاں کوئی جانے والا نہ رہا. مگر الگ تلگ چونکہ گوشے میں بنا تھا لہذا بنا رہا. 50 برس وہ حجرہ خالی پڑا رہا اور اس کے اندر کوئی نہ گیا. جب حسین کی کربلا سے خبر آئی تو حضرت عباس کی والدہ جناب ام البنین اس حجرے میں جانے لگی اور جا کے بیٹھتی گریہ کرتی. یعنی وہ گھر جو نانا کے رونے کے لیے بنایا گیا تھا اب نواسے پر رونے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب سیدانیاں پلٹ کے مدینے واپس آئیں تو بنی ہاشم کی بیویاں جناب ام البنین کے ہمراہ چلی جاتی تھیں اور وہ بھی اس حجرے میں بیٹھ کے رویا کرتی تھیں. اس طریقے سے مجلس حسین کے لیے وہ ایک ٹھکانہ بن گیا جہاں حسین کا گریہ ہوا کرتا تھا. اب عزیزان گرامی ہمارے اذاخانوں میں تبرکات بھی ہوتے ہیں. اس کا بھی جواز سن لیجئے کہ کیا ہے. یہ تبرکات جو اذاخانوں میں رکھے جاتے ہیں یہ بھی اسی زمانے کی یادگار ہے. اس لیے کہ تاریخ میں آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور مجلسوں میں سنا بھی ہوگا کہ بی بی ام البنین کو جب اپنے بچے بہت یاد آتے تھے تو ان کے قبروں کے نشان بناتے تھے اور قبروں کے نشان بنا کے ایک ایک بچے کو پکارتی تھی. یہ ہمارے اذاخانوں میں تبرکات کی بنیاد ہے. ہم بھی نقل تربت بنا کے رکھتے ہیں، وہ بھی نقل تربت بناتی تھی. اور آخر میں اپنے بڑے بیٹے کو پکارتی تھی عباس کیا میں تجھ پر رہوں، اور کہتی تم میں سے کسی پر نہ رہوں گی، تمہارے رونے والی ماں زندہ ہے، میں اس پر رہوں گی جس کی ماں نہیں ہے. میرا دل کہتا ہے جنت سے سیدہ قبر عباس پار کی ہوگی. میں تیری ماں ہوں، تجھے رونے کے لیے جنت سے آئی. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا
تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے، یا چادر کا سائے باندھے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تیری تصویر پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مقروض آسماں والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی تو سخی ہے، تیرے بچے بھی ایک راہب نہیں، گواہی میں جگ یہ سارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، قرض مقروض کا عطا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی، ان کو اولاد تو عطا کر دے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے، تیری چوکھٹ ہی در الہی کا استعارہ ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرغ محسن نے بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرغ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا یا زہرا، اے میری بی بی کتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے،
جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك وعلى أخيك بالفضل عباس وعلى سائر المستشهدين مع جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وعنيس النفوس أيها المدفون بأرض الدوس يا علي بن موسى الرذا كن شفينا وشفي والدينا في اليوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأسر والزمان العمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك واجعلنا من أنصارك وأعوانك وشية ومحبيك ورحمة الله وبركاته. Gracias.